السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پچھلی فصل میں ہم نے پڑھا تھا قرآن کریم کے فضائل اور اس کے فوائد۔ آج انشاءاللہ عز و جل اس لیکچر میں ہم یہ جانیں گے کہ قرآن کریم کی تلاوت کے آداب کیا ہیں، کیونکہ جس طرح اللہ تعالیٰ بلند و برتر ہے اور اس کا کلام بھی بلند و برتر ہے، تو اس کو پڑھنے کے کچھ آداب بھی ہوں گے۔ تو وہ آداب کون سے ہیں؟ تو یاد رکھیں کہ اس کے بہت سے آداب ہیں، وہ آپ کے سامنے چند جو ہے وہ بیان کرتا ہوں۔ پہلا ادب تو یہ ہے کہ قرآن کریم ٹھہر ٹھہر کر صحیح عربی تلفظ سے پڑھنا چاہیے۔ اس سے بھی پہلا ادب یہ ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنے سے پہلے بندہ پاک و صاف ہو۔ اب قرآن کریم میں یہ حکم ہمیں ملتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن کریم کو نہ چھوئے مگر وہی جو پاک و صاف ہو۔ اب یہاں پہ علماء دو طرح کا حکم بیان فرماتے ہیں۔ ایک وہ علماء جو شریعت بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اس کا مراد یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر قرآن پاک پڑھنا چاہتا ہے تو اس کا ظاہر پاک و صاف ہو۔ شریعت کا حکم ظاہر پہ لگتا ہے تو اس کا ظاہر پاک و صاف ہو، یعنی وہ باوضو ہو، اور اگر وہ بے غسلہ ہے تو غسل کر کے پاک و صاف ہو، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ قرآن کریم پڑھے۔ لیکن صوفیاء یہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے صرف ظاہر نہیں بلکہ باطن کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ اگر بندے کا باطن پاک نہ ہوگا تو یہ اندر داخل نہیں ہوگا، اور جب ظاہر و باطن دونوں پاک ہوں گے، قرآن کریم جب بندہ پڑھتا ہے تو اس وقت جو رحمتوں کا نزول ہوگا تو وہ صرف ظاہر کو ہی نہیں سنواریں گی بلکہ اس کے باطن کو بھی سنواریں گی، کیونکہ جب وہ قرآن پڑھنے بیٹھا تھا تو اس نے اپنے ظاہر اور باطن دونوں کو سنوارا، دونوں کو پاک کیا۔ تو اب جوں قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہے گا، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہے گا، تو جتنی چیزیں اس کے پاس پاک ہیں ان سب پہ اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا، تو وہ مزید جو ہے وہ تقویت پکڑیں گی، مزید اس میں برکت ہوگی۔ تو اس کا ظاہر بھی پاک ہے، باطن بھی پاک ہے، تو جو قرآن کا نزول یعنی اس وقت جو رحمت کا نزول ہوگا اس کے ظاہر پہ بھی ہوگا، باطن پہ بھی ہوگا، تو یوں اس کا ظاہر بھی روشن ہو جائے گا اور اس کا باطن بھی نور علی نور ہو جائے گا۔ اب ایک ادب یہ ہے کہ قرآن کریم ٹھہر ٹھہر کے صحیح عربی تلفظ سے پڑھنا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ قرآن کریم اس قدر صحیح تلفظ سے پڑھنا کہ معانی میں خرابی نہ آئے، یہ فرض عین ہے، اور اس طرح تلفظ سے پڑھنا کہ معانی بدل جائیں یہ حرام ہے، الا یہ کہ کوئی شخص امی جو صحیح نہیں پڑھنا جانتا اس پر لازم ہے کہ صحیح پڑھنا سیکھے۔ اگر کوشش کے باوجود صحیح نہیں پڑھ سکتا تو عند اللہ معذور ہوگا، تاہم وہ درست پڑھنے والوں کی امامت نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی قرأت صرف اس کے لیے بوجہ عذر جائز قرار دی گئی ہے، دوسروں کے حق میں اس کی قرأت جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور تم قرآن کو ترتیل کے ساتھ یعنی خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بیان فرماتے ہیں کہ ترتیل کا مطلب کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں قرآن کو ترتیل سے پڑھنے کا معنی یہ ہے کہ حروف قرآن کو عمدہ طریقے پر ادا کرنا اور جائے وقف کا پہچاننا، یعنی جہاں پہ وقف آ جائے اس کی پہچان ہونا اور وہاں پہ وقف کرنا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا قرآنًا عربیًا غیر ذی عوج، یہ قرآن ایسی عربی زبان میں ہے جس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ تیسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب مقدس دی ہے وہ اسے یوں پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ اور قرآن پڑھنے کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ اسے یوں بگاڑ کر نہ پڑھا جائے کہ معنی بدل جائیں، جیسے قلب کی جگہ، اب یہ قلب جو ہے کاف موٹا ہے، اس کو کہتے ہیں منقوطہ، اب قلب کی جگہ قلب پڑھیں گے تو یہ
قلب کا معنی دل ہے اور قلب کا معنی کتا ہے، تو کتنا معنی چینج ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، ہم نے قرآن پاک آپ کے دل پر اتارا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی اس کو قلبکا کے بجائے قلبکا پڑھے گا تو معنی کیا بنتے ہیں آپ خود ہی جانتے ہیں۔ قلب کا مطلب دل اور قلب کا مطلب کتا ہے۔ یہ لفظ کتنا گھناؤنا ہے، کتنا بے ادبا ہے کہ نوکے قلم پر نہیں آ سکتا، نوکے زبان پر نہیں آ سکتا، کوئی آدمی ادا نہیں کر سکتا، کوئی لکھ نہیں سکتا اس کی جگہ۔ تو اس وجہ سے جو حضرات تیز تیز پڑھتے ہیں اور اتنا تیز پڑھتے ہیں کہ کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش یا اس طرح مدات وغیرہ یا حروف جو ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں، تو ایسا پڑھنا حرام ہے۔ اور رمضان المبارک میں بھی کئی لوگ ایسے حافظ کے پیچھے تراویح پڑھنا پسند رکھتے ہیں جو جلدی جلدی تراویح ختم کرے، انہیں اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ صحیح پڑھتا ہے یا غلط، یہ روش ناپسندیدہ ہے۔ نماز تیز خواہوں کے بجائے درست خواہوں کے پیچھے پڑھنی چاہیے۔ حضرت قتادہ جو تابعی ہیں، آپ فرماتے ہیں میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے قرآن پڑھتے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ آپ آواز کو لمبا لمبا کر کے پڑھتے تھے، یعنی حروف کو جدا جدا کر کے پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترتیل کے ساتھ قرآن کریم پڑھتے تھے۔ اب ایک اور ادب آپ کے سامنے کہ قرآن کریم خشوع اور خضوع سے پڑھا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ۔ اللہ نے سب سے بہتر کلام اتارا جو ملتی جلتی آیات والی کتاب ہے، دہرائی جانے والی، جس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کے جسم اور دل ذکر خداوندی کے لیے نرم پڑ جاتے ہیں۔ یہ سورہ زمر کی آیت ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ بندی کی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلاوت میں سب سے اچھی آواز اس کی ہے جب تم سنو تو محسوس کرو کہ وہ اللہ کے خوف کے ساتھ پڑھ رہا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ جب قرآن میں عذاب الہی والی آیات سے گزرے تو دل میں خوف خدا محسوس کرے، رحمت والی آیات پڑھے تو دل میں تمنا لائے کہ اللہ اسے بھی رحمت عطا فرمائے گا۔ جہاں ذوق و سرور حاصل ہو وہ آیات بار بار پڑھے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بسا اوقات ایک آیت پڑھتے پڑھتے ساری رات گزار دیتے تھے، اور غوث اعظم اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق بھی ایسی بہت سی روایات موجود ہیں۔ اب چوتھا ادب یہ ہے کہ قرآن کا معنی سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ قرآن اگر معنی سمجھے بغیر پڑھا جائے تو بھی برکت ہے، مگر سمجھ کر پڑھنا نور علی نور ہو جاتا ہے، اور یوں بھی اللہ تعالیٰ نے اسے کتاب ہدایت بنا کر اتارا ہے۔ ہدی للناس، یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت تب ہی مل سکتی ہے جب ہم اسے سمجھ کر پڑھیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی تفسیر سے مدد لی جائے، جیسے آپ کے سامنے ہم جو ہے وہ آسان تفسیر القرآن جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں، اور مختلف تفاسیر سے آپ کے سامنے نوٹس بنا کر اور آپ کے سامنے جو ہے یہ آسان تفسیر القرآن پیش کیا جا رہا ہے ریکارڈنگ کی صورت میں، تاکہ آپ سنیں اور اسے اپنے پاس محفوظ کر سکیں، نوٹس کی صورت میں یا وائس کی صورت میں۔ تو اسی طرح کسی بھی آسان تفسیر آپ سمجھ سکتے ہیں، جیسے تفسیر صراط الجنان ہو گئی، یا پھر تفسیر ضیاء القرآن ہو گئی، یا اسی طرح خزائن العرفان ہو گئی۔ تو یہ جتنی بھی تفاسیر ہیں ان سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں، اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور بہت ساری آیات وہ بھی ہیں جو منسوخ ہو چکی ہیں، یعنی پہلے جب نازل ہوئیں تو اب ان کی صرف تلاوت باقی ہے، ان کا حکم باقی نہیں ہے، تو وہ ہمیں تفسیر پڑھنے سے ہی پتہ چلتا ہے۔ کیونکہ جب
یہ قرآن کریم ہدایت کے لیے ہے، تو ہدایت بندے کو تب ہی ملتی ہے کہ جب اس کا معنی مطلب مفہوم سمجھ آئے گا۔ مثال کے طور پر ایک بادشاہ نے اپنی رعایا کو حکم بھیجا، خط لکھ کر بھیجا کہ وہاں پہ دشمنوں کا حملہ ہونے والا ہے اور تم ایسا کرو کہ راتوں رات وہاں سے نکل آؤ۔ اب ان رعایا کے پاس بادشاہ کا جو خط پہنچا تو انہوں نے اسے تعظیم کے ساتھ وضو کر کے پکڑا، اسے چوما، ماتھے پہ لگایا، سر پہ رکھا اور یوں اپنی اوپر جو سب سے کمرے کی الماری ہے وہاں پہ رکھ دیا۔ تو اب انہوں نے اگر اس خط کو پڑھا ہوتا، سمجھا ہوتا، تو وہ جو رات کو دشمن حملہ آور ہونے والا ہے اس سے بچ سکتے، لیکن انہوں نے نہیں پڑھا، صرف تعظیم کی، چوم کے اوپر رکھ دیا اور اس سے وہ نجات نہ پا سکے۔ تو اسی طرح قرآن کریم کو، یہ قرآن کریم اس مثال کی طرح نہیں ہے، یہ اس کے بھی اعلیٰ کتاب ہے۔ اس کو جو چوم کے رکھتا ہے یا پڑھتا ہے، سمجھ نہیں آتی تب بھی اسے ثواب ملتا ہے، لیکن جب یہ پڑھے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ انسان کا دشمن کون سا ہے۔ شیطان دشمن ہے، نفس دشمن ہے، کفار دشمن ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں ہماری دشمن ہیں۔ تو ہمیں اپنے دشمن سے آگاہی کے لیے قرآن کریم کو پڑھنا چاہیے، تو ہمیں ضرور اس کو پڑھنا چاہیے تاکہ ہم جو ہے وہ اپنے دشمن سے بچ سکیں۔ اس کے بعد اگلا ادب یہ ہے کہ قرآن اچھی آواز کے ساتھ پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ جل شانہ کے یہ پسند ہے کہ اس کا کلام اچھی آواز کے ساتھ خوبصورت لہجے میں پڑھا جائے۔ جیسے ہم ترنم میں نعت پڑھتے ہیں، اسی طرح ہم ترنم میں قرآن پڑھیں، کیونکہ قرآن کریم کو پڑھنے کی بھی لہجات ہیں، مقامات ہیں، تو ان مقامات میں سے کوئی مقام بندے کو اچھی طرح آنا چاہیے۔ سادہ اور تحت اللفظ سے پڑھنا بھی درست ہے، مگر ترنم میں زیادہ ثواب ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب انہیں قرآن کریم پڑھتے ہوئے سنا تو فرمایا، اے ابو موسیٰ، تجھے آل داؤد کے لہجوں میں سے ایک لہجہ دیا گیا ہے۔ اور مسلم میں یہ حدیث یوں بیان کی گئی ہے کہ اے ابو موسیٰ، کاش تم مجھے اس وقت دیکھتے جب تم کل رات قرآن پڑھ رہے تھے اور میں سن رہا تھا، تجھے آل داؤد کا لہجہ دیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جن چیزوں کی اجازت دی ہے ان میں سے عمدہ یہ ہے کہ اسے ترنم سے قرآن پڑھنے کا ارشاد فرمایا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اور ایک اور حدیث آتی ہے کہ لیس منا من لم یتغن بالقرآن، من لم یتغن بالقرآن، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو قرآن کو ترنم سے نہیں پڑھے، یعنی اسے یوں پڑھنا جائز نہ سمجھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم کو اچھے لہجے کے ساتھ، اچھی ترنم کے ساتھ، علماء کے پاس بیٹھ کے، حفاظ کے سامنے بیٹھ کے یا قراء کے سامنے بیٹھ کے اپنے قرآن کو درست کروائیں، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ایک مرتبہ کسی صحیح عالم کو جو حافظ ہو اس کو قرآن کریم سنائیں جس نے تجوید پڑھی ہوئی ہو، تاکہ اگر ہمارے قرآن کریم میں کوئی غلطی ہے تو وہ دور ہو جائے۔ تلاوت کے دیگر بھی احکام ہیں۔ ایک تو یہ حکم ہے کہ باوضو تلاوت کی جائے، چاہے زبانی کی جا رہی ہے یا دیکھ کے کی جا رہی ہے، اور بغیر وضو کے بھی قرآن پڑھنا جائز ہے، مگر وضو کے ساتھ پڑھنا افضل ہے۔ لیکن اگر قرآن کو پکڑنا ہے تو پھر اس کے لیے وضو کرنا یہ واجب و ضروری ہوگا۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ منہ میں لہسن، پیاز یا سگریٹ کی بدبو ہو تو قرآن کریم کو پڑھنا مکروہ ہے، بلکہ تلاوت کے وقت خوشبو لگانا، منہ صاف کرنا، مسواک کرنا یہ بہت ضروری ہے تاکہ منہ سے ہر طرح کی بدبو دور ہو جائے۔ عورت کو حیض و نفاس کی حالت میں قرآن پڑھنا حرام ہے، البتہ جوڑ کے ساتھ پڑھ سکتی ہے اور بچوں کو جوڑوں کے ساتھ قرآن پڑھا سکتی ہے، مگر ذکر و تسبیح اور درود شریف وغیرہ کا پڑھنا حیض کے دوران بھی جائز ہے۔ جب بہت سے لوگ اکٹھے قرآن کریم پڑھ رہے ہوں، جیسے کل شریف ہو یا ختم وغیرہ ہو، تو سب پہ لازم ہے کہ آہستہ آہستہ اور دل میں قرآن پڑھیں۔ البتہ قرآن پڑھنے والے بچوں کی ساری کلاس بلند آواز سے قرآن پڑھ سکتی ہے، ورنہ ان کی تعلیم میں حرج آئے گا۔ اگلا مسئلہ، جب کوئی شخص نماز یا دیگر
ذکر وغیرہ میں مصروف ہو تو اس کے پاس بلند آواز سے قرآن نہیں پڑھنا چاہیے۔ جہاں لوگ سوئے ہوئے ہوں یا کاروبار میں مصروف ہوں وہاں قرآن اونچی آواز سے نہیں پڑھنا چاہیے۔ اگر کسی نے ایسے پڑھا تو لوگوں نے نہ سنا تو پڑھنے والا گناہ گار ہوگا۔ اور آج کل عموماً ایک رسم عام ہوتی جا رہی ہے جسے شبینہ کہتے ہیں کہ پوری رات جو ہے وہ مسجد کے اسپیکر میں قاری صاحب یا حفاظ کرام قرآن پڑھتے رہتے ہیں، عوام سوئی رہتی ہے، سننے والا مسجد میں کوئی نہیں ہوتا، باہر سارے سن رہے ہوتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ اسپیکر نہ لگایا جائے کیونکہ یہ بدعت سیئہ ہے، باہر لوگوں کو تکلیف دینا یہ بدعت سیئہ ہے، سخت گناہ ہے۔ بلکہ جنہوں نے شبینہ پڑھوانا ہو وہ ساری اپنے خاندان والوں کو مسجد میں بٹھا لیں اور حافظ صاحب کو کہیں کہ اب آپ قرآن پڑھیں اور وہ قرآن پڑھتا رہے اور یہ جو ہے وہ بیٹھ کے سب سنتے رہیں، تو یہ جائز ہے۔ تو یہ چند جو ہے وہ قرآن کریم کے آداب تھے، ان کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔